ناول پروفیسر کی زمرد، رائٹر مہنور عثمانی، قسط نمبر 1، سیزن 1۔ صبح کے ٹھیک 6:30 ہوئے تھے۔ کمرے میں الارم کی تیز آواز گونج رہی تھی جو بستر پر لیٹی مہنور کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نیم آنکھوں سے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جیسے تیسے الارم کو ڈھونڈ کر بند کر دیا۔ دوبارہ بستر پر دراز ہو کر اس نے سر پر تکیہ رکھ لیا، گویا دنیا کے شور سے خود کو پناہ دے رہی ہو۔ بستر پر فرش پر ہر جگہ کتابوں اور نوٹس کا ڈھیر لگا ہوا تھا جو رات بھر کی پڑھائی اور محنت کی نشانی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ایک نہایت نرم آواز کمرے میں گونجی، مہنور اٹھ جاؤ بیٹی، کالج کے لیے دیر ہو جائے گی۔ یہ آواز غزال خاتون کی تھی جو مہنور کی والدہ تھی۔ مہنور نے تکیے کے نیچے سے بمشکل جواب دیا، مما اٹھ رہی ہوں۔ بالآخر مہنور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک لمبی سی انگڑائی لی اور سیدھا واش روم کی طرف چلی گئی۔ چند لمحوں بعد مہنور اپنے کالج کی سفید یونیفارم میں باہر آئی اور مکمل طور پر تیار تھی۔ اس کا حسن اس وقت کھل اٹھا تھا۔ 18 سال مہنور کی پہچان اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں، سنہرے بال اور دودھیا گلابی رنگت تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اس نے بڑے ادب سے سب کو سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مینو بیٹا، کالج کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ یہ سوال مہنور کے دادا جی مختار عثمانی نے پوچھا۔ گھر میں سب اسے پیار سے مینو کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ داجی بہت اچھی چل رہی ہے، مہنور نے جواب دیا۔ مختار عثمانی جو کہ ایک پٹھان ہونے کے باوجود نہایت نرم دل شخص تھے، ان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے عامر سلطان عثمانی کی شادی ان کی ماموزاد کزن غزال سے ہوئی تھی، جن کی اکلوتی بیٹی یہی مہنور عثمانی تھی۔ دوسرے بیٹے سکندر عثمانی کی شادی چچا جاد کزن شاندانہ سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بچے تھے، بیٹا عبداللہ عثمانی اور بیٹی مینل عثمانی۔ یہ ایک پٹھان خاندان تھا جو ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مہنور اچانک کھڑی ہو گئی، میرا ناشتہ ہو گیا ہے، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ جیسے ہی جانے لگی، اس کی دادی راحت خاتون نے پیچھے سے آواز لگائی، اپنا خیال رکھنا مینو۔ مہنور نے پلٹ کر ایک مسکراتی نگاہ ڈالی اور جی موڑے کہہ کر گھر سے رخصت ہو گئی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور نہایت احترام سے پوچھا، بوس کہاں جانا ہوگا؟ جناب درانی نے بغیر پلٹ کر دیکھے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا۔ ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی رواں دواں ہو گئی۔ ایک روبدار گرجدار آواز آئی جس میں سوال کی گنجائش نہیں تھی، گھر چلو۔ ڈرائیور نے مختصر مگر پرعزم لہجے میں کہا، جی بوس۔ یہ شخص تھا ملک کے کامیاب ترین بزنس مین میں سے ایک، جناب درانی تھا۔ اس کی عمر 29 سال تھی۔ اس کی کالی سیاہ آنکھیں ایسی تھیں جیسے گہری رات ہو یا کسی پرسکون جھیل کی گہرائی۔ اس کے بال بھی سیاہ تھے جنہیں اس نے نفاست کے ساتھ جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کی رنگت دودھ جیسی سفید اور بے داغ تھی۔ جیرارڈ کی سب سے بڑی پہچان اس کی دائمی سنجیدگی تھی۔ اس کے چہرے پر کبھی کوئی جذبہ عیاں نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے ہنسنا تو ایسا تھا جیسے وہ یہ فعل کرنا بھول چکا ہو یا اسے کبھی سیکھا ہی نہ ہو۔ اس کی اس پراسرار اور مضبوط شخصیت پر لڑکیاں مرتی تھیں، مگر جیرارڈ درانی کبھی کسی کو گاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے مقصد اور کام میں مگن رہتا تھا۔ مہنور کالج کی طرف جا رہی تھی۔ راستہ ذرا سنسان تھا۔ وہ سڑک کے دوسرے کنارے پر چل رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار کالی گاڑی بجلی کی تیزی سے اس کے قریب آ کر زوردار بریک کے ساتھ رکی۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہوتی، مہنور سیدھی اوپر پہنچ چکی ہوتی۔ اس اچانک بریک سے مہنور کا توازن بگڑا اور وہ گر گئی۔ اندر جیرارڈ درانی نے گہری آواز میں کہا، سمیر کیا ہوا؟ ڈرائیور سمیر نے گھبرا کر جواب دیا، بوس کوئی لڑکی سامنے آ گئی تھی، میں دیکھتا ہوں۔ سمیر فوراً نیچے اترا اور مہنور کی طرف جھکا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ مہنور کے پاؤں پر ایک چھوٹا سا خراش آ گیا تھا جسے وہ سر جھکا کر دیکھ رہی تھی۔ جیرارڈ درانی کی الجھن اور غصہ بڑھ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر آیا اور کہا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ مہنور نے غصے سے اپنا سر اوپر کیا اور پہلی بار جیرارڈ کو دیکھا۔ اس کی سبز آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ جیرارڈ نے مہنور کو دیکھا۔ اس کی غیر معمولی خوبصورتی، اس کی ان غصے بھری سبز آنکھوں میں وہ ایک پل کے لیے کھو گیا۔ مہنور نے جھنجھلا کر کہا، کیسی گاڑی چلا رہے ہیں آپ؟ ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کیا آپ کو ذرا بھی احساس نہیں؟ جیرارڈ نے اپنی رعبدار اور سنجیدگی بحال کرتے ہوئے کہا، ہاں مگر کچھ ہوا تو نہیں، کیوں اتنا تماشا کر رہی ہو؟
مہنور نے اپنا پاؤں آگے کیا جہاں چھوٹا سا خراش نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ اندھے ہیں؟ یہ دیکھ نہیں رہے آپ کو مجھے چوٹ آئی ہے؟ جنرال درانی کو لگا کہ اس کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اس نے بیزاری سے کہا، دیکھو لڑکی، میرا ٹائم ضائع مت کرو، بتاؤ اگر پیسے چاہیے تو۔ یہ بات سن کر مہنور کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے۔ ایک دم اس کے پٹھان خون میں ابال آیا۔ اوئے، اپنی امیری کسی اور کو دکھائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے پیسوں کی کمی ہے کیا؟ نہیں، مہنور عثمانی کو اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر غصے سے چہرہ لال کیے ہوئے مہنور تیزی سے وہاں سے چل دی۔ جرار نے غصے سے سر جھٹکا اور بڑبڑایا، اپنے باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، میرا اتنا ٹائم ضائع کر دیا۔ جرار جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سمین نے بھی تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی روانہ کر دی۔ مہنور سیدھی کالج پہنچی اور غصے سے قدم اٹھاتی ہوئی کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اس کی دوست منشا تیزی سے اس کے پاس آئی۔ آ گئی پٹھانی صاحبہ، اتنی دیر کیوں کر دی؟ منشا نے پیار سے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ دونوں سہیلیاں گلے لگی۔ یار وہ راستے میں ایک بدتمیز امیر زادے سے سامنا ہو گیا، اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، مہنور نے چہرے پر ناگواری لاتے ہوئے کہا۔ منشا نے اس کی حالت دیکھ کر زیادہ گہرائی میں جانا مناسب نہ سمجھا اور بولی، اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، چلو کلاس میں چلتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں کلاس شروع ہونے والی ہے۔ اور دونوں سہیلیاں بات کرتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ گھر کی سکون آور دنیا۔ جرار درانی اپنی کالی گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوا۔ اندر لاؤنج میں اس کے والدین بیٹھے تھے۔ جرار نے دھیمے اور پرسکون لہجے میں سلام کیا، جس کا جواب اس کے والدین نے بڑے پیار اور شفقت سے دیا۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ باہر کی دنیا میں جو جرار ہر وقت سنجیدہ اور روبدار رہتا تھا، وہ اپنے ماں باپ اور چھوٹی بہن کے ساتھ نہایت نرمی اور پیار سے بات کرتا تھا۔ عائشہ خاتون جو جرار کی والدہ تھیں، انہوں نے پیار سے پوچھا، بیٹا ناشتہ لگا دوں؟ جرار نے محبت سے کہا، ہاں ماما، بھوک لگی ہے۔ عائشہ خاتون اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وجاہت درانی جو جرار کے والد تھے، اس نے پوچھا، بیٹا آفس کیسا چل رہا ہے؟ جی پاپا، سب اچھا ہے، جرار نے جواب دیا۔ تبھی ایک خوبصورت چہکتی ہوئی آواز جرار کے کانوں سے ٹکرائی، بھائی! یہ مشائم درانی تھی جو اس کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور جرار کے سینے سے لگ گئی۔ جرار نے بھی پورن محبت سے اسے خود سے لگا لیا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن سے بے حد پیار کرتا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتا تھا۔ مشائم درانی 19 سال کی تھی، آنکھیں کالی، بال سیاہ اور رنگت جرار کی طرح دودھ جیسی سفید تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ جرار نے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میری گڑیا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اتنی دیر میں عائشہ خاتون نے ناشتہ کیا اور میز پر لگا دیا۔ جرار ناشتہ کرنے لگا۔ اسے ہی تھوڑی ہی دیر میں آفس کے لیے نکلنا تھا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد جرار سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور فریش ہونے گیا۔ فریش ہو کر تیار ہوا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کے ذہن میں کام کے علاوہ کسی اور چیز کی گنجائش نہیں تھی۔ کالج کی چھٹی ہو گئی۔ مہنور اور منشا کالج کے گیٹ سے باہر نکلی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں دونوں سہیلیاں چھوٹی موٹی شرارتیں اور ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ مہنور کا کالج سے آدھا گھنٹے کی دوری پر تھا۔ اسے پیدل چلنا بہت پسند تھا، اس لیے وہ پیدل ہی جا رہی تھی۔ منشا کا گھر بھی اس کے قریب ہی تھا، تو وہ بھی مہنور کے ساتھ پیدل چل رہی تھی۔ دونوں دوستوں کو یوں بات چیت اور ہنستے ہوئے راستہ کاٹنا اچھا لگتا تھا۔ جرار درانی اپنی گاڑی سے اتر کر آفس پہنچا۔ اندر داخل ہوتے ہی سب نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ جرار نے ان کی طرف دیکھے بغیر ہی سلام کا جواب دیا اور سیدھا اپنے آفس روم کی طرف چل دیا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور روبدار ہی اس کا تعارف تھا۔ وہ بھی اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے مینیجر ساحل نے دروازہ نہ کیا۔ اندر سے جرار کی روبدار آواز آئی، آ جاؤ۔ ساحل اندر آیا اور ادب سے بولا، سر یہ فائل ہے، اس پر آپ کے سائن چاہیے ہیں۔ جرار نے فائل پر سائن کیا۔ ساحل نے اگلی بات بتائی، 2 بجے آپ کی ایک اہم میٹنگ ہے، آپ ایک نئی کمپنی خرید رہے ہیں جس کے ساتھ یہ میٹنگ ہوگی۔ مہنور کالج سے گھر پہنچی، سب کو سلام کیا، سب نے اسے پیار سے جواب دیا۔ غزل خاتون نے کہا، مینو فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھاؤ۔ جی مما کہہ کر مہنور اپنے کمرے میں گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سب کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ جلدی سے کھانا کھا کر وہ اٹھی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک میسیج آیا۔ مہنور نے واٹس ایپ کھولا تو دیکھا کہ وہ ایک انجانا نمبر تھا۔ میسیج میں لکھا تھا، السلام علیکم، کیا میرے اسائنمنٹس لکھ دیں گی؟ میں آپ کو فیس دے دوں گی۔ مہنور حیران ہوئی اور جواب دیا، جی کون؟ دوسری طرف سے جلد ہی جواب آیا، میرے کالج کے بہت اسائنمنٹس جمع ہو گئے ہیں، لکھ دیں گے آپ ہی نے ہی تو انسٹاگرام پر کہا تھا کہ آپ فیس لے کر یہ کام کرتی ہیں۔
مہنور نے جواب دیا آپ لڑکا ہیں یا لڑکی؟ دوسری طرف سے جواب آیا میں لڑکی ہوں۔ مہنور نے میسج کیا نام کیا ہے آپ کا؟ دوسری طرف سے میسج آیا مشائم درانی۔ مہنور نے فوراً میسج کیا سوری آپ سے شاید غلط نمبر ہوا ہے، میں بھی ایک لڑکی ہوں اور میں اسائنمنٹس نہیں لکھتی۔ مشائم نے کہا کیا 1 منٹ میں نمبر چیک کرتی ہوں۔ مشائم نے نمبر چیک کیا تو واقعی غلط تھا۔ اس نے جلدی سے میسج کیا سوری واقعی نمبر غلط ہوا ہے مجھ سے، سوری۔ مہنور نے جواب دیا اٹس اوکے کوئی بات نہیں۔ مشائم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ مہنور نے میسج کیا مہنور عثمانی۔ مشائم نے میسج کیا ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ مہنور نے کہا تھینک یو۔ مہنور نے سوچ کر میسج کیا کتنے اسائنمنٹس ہیں مجھے بتائیں، اگر کم ہے تو میں مدد کر سکتی ہوں۔ مشائم کی کال اور دوستی کا آغاز۔ یہ میسج دیکھتے ہی مشائم کی کال آ گئی۔ مہنور نے کال ریسیو کی اور بالکونی میں نکل آئی۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ مشائم نے جواب دیا وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ مہنور نے پوچھا۔ مشائم نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں۔ جو دونوں کی باتیں شروع ہو گئی اور وہ تقریباً 1 گھنٹے تک باتیں کرتی رہیں۔ اس دوران مشائم نے اپنے اسائنمنٹس کا مسئلہ بھی مہنور کو بتا دیا۔ مہنور نے کہا 2 دن میں تیار ہو جائیں گی۔ 1 گھنٹے بعد بات کرنے کے بعد دونوں نے کال کاٹ دی۔ مہنور کو مشائم کی باتیں بہت اچھی لگی۔ دوسری طرف مشائم کو بھی مہنور بہت اچھی لگی اور وہ خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ جرار آفس سے گھر لوٹا، سیدھا اپنے کمرے میں گیا، کچھ دیر کے لیے بستر پر لیٹا، پھر اٹھ کر فریش ہونے کے لیے واش روم گیا۔ تازہ دم ہو کر وہ نیچے آیا۔ رات کا کھانا تیار تھا۔ وہ آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا جہاں وجاہت صاحب، عائشہ خاتون اور مشائم پہلے ہی موجود تھے۔ عائشہ خاتون نے پیار سے بات کا آغاز کیا جرار نے پیار سے کہا جی مما بیٹا شادی کر لو اب۔ عائشہ خاتون ابھی پوری بات کہہ ہی رہی تھی کہ جرار نے فوراً روک دیا مما پلیز پھر سے شروع مت ہونا، مجھے ان سب باتوں سے دور رکھیں۔ عائشہ خاتون نے تھوڑا جذباتی ہو کر کہا بیٹا کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھوں؟ کتنے ارمان ہیں میرے۔ وجاہت صاحب نے بیچ میں پڑھ کر ماحول کو پرسکون کیا عائشہ چھوڑو یہ باتیں، جب اس نے شادی کرنی ہوگی تو بتا دے گا۔ عائشہ خاتون نے ناراض ہو کر کہا کیسے چھوڑ دوں، اس کی عمر کے لڑکوں کے 2-2 3-3 بچے ہیں اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ جرار نے اشارت سے کہا مما تو کیا ہوا، میں بچے اڈاپٹ کر لوں گا۔ یہ سن کر وجاہت صاحب اور مشائم کا زوردار کہکا نکل گیا۔ عائشہ خاتون کا دل چاہا کہ وہ اس کے کان کے نیچے 2 لگا دیں۔ اسی اثناء میں مشائم نے اپنا موبائل اٹھایا اور مہنور سے میسج پر بات کرنے لگی۔ ایک ہی دن میں دونوں کی دوستی پکی ہو گئی تھی۔ وہ میسج میں شرارتی باتیں کر رہی تھی، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ مشائم میسج کر رہی تھی اور ساتھ میں ہنس رہی تھی۔ جرار نے اسے دیکھا جو موبائل میں گم ہو کر ہنس رہی تھی۔ جرار نے پوچھا ایسا کیا دیکھ رہی ہو جو ہنس رہی ہو؟ مشائم نے لاپرواہی سے کہا کچھ نہیں بھائی، دوست سے بات کر رہی ہوں۔ وجاہت صاحب اور عائشہ خاتون نے چونک کر مشائم کو دیکھا۔ جرار بھی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ مشائم نے تینوں کو دیکھا جو اسے یوں گھور رہے تھے۔ کیا ہوا، آپ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وجاہت صاحب نے پوچھا تو تم دوست نہیں بناتی تو یہ کون ہے؟ مشائم نے پھر پوری بات بتائی کہ کیسے وہ اسائنمنٹ والے کو میسج کر رہی تھی اور غلطی سے وہ میسج کسی لڑکی کو چلا گیا اور اب ان کی دوستی ہو گئی ہے۔ جرار نے ناگواری سے کہا مت کرو ان لوگوں سے بات، پراڈی لوگ ہوتے ہیں یہ۔ مشائم نے دفع کرتے ہوئے کہا ارے بھائی مجھے کال پر بات کی تھی، وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی، آواز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سامنے سے کتنی معصوم ہوگی۔ خیر کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مشائم نے فوراً مہنور کو کال کیا اور گھنٹوں باتیں کرنے لگی۔ اب دوستی کی ڈور جڑ چکی ہے۔ دن گزرتے گئے اور مہنور اور مشائم کی دوستی مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اب حال یہ تھا کہ جب دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی تو ان کا وقت نہیں گزرتا تھا۔ مشائم نے ایک دن مہنور کو اپنے گھر آنے کی ضد کی۔ مہنور نے جواب دیا نہیں یار مما اجازت نہیں دیں گی، لیکن مشائم مسلسل ضد کر رہی تھی۔ مہنور نے آخر کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں، اگر مما سے اجازت مل گئی تو آ جاؤں گی۔ یہ سن کر مشائم بہت خوش ہو گئی۔ مہنور لاؤنج میں آئی جہاں غزال خاتون اور شاندانہ، جسے مہنور وفا کہتی تھی، بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مہنور نے کہا مما وہ میری دوست ہے نا مشائم، وہ بہت ضد کر رہی ہے کہ ہم اس کے گھر آ جائیں۔ غزال خاتون نے فوراً کہا کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ مہنور نے دل شکستہ ہو کر کہا مما دوست ہے میری، پلیز جانے دے۔ غزال خاتون نے تھوڑا غصے سے کہا مینو ضد نہیں کرو، میں نے کہہ دیا نا نہیں۔ شاندانہ مہنور کی چچی جو کہ مہنور سے بہت پیار کرتی تھی، مہنور نے کہا مما وفا بھی چلی جائے گی میرے ساتھ۔ شاندانہ نے کہا نہیں مینو عبداللہ بیمار ہے، میں نہیں جا سکتی۔
غزال نے ذرا غصے سے کہا، مینو اب میں تمہارے منہ سے جانے کی بات نہ سنوں۔ مہنور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اسے پتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد مہنور اپنے مورے کے کمرے میں آئی۔ دادی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ میری بچی۔ مہنور نے ان کی گود میں سر رکھا اور پھر اٹھ کر دادی کے پاؤں دبانے لگی اور کہا، میری پیاری مورے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مورے نے مسکراتے ہوئے مہنور کو گھورا اور کہا، پتر میں خوب سمجھ رہی ہوں کہ جو تم مکھن لگا رہی ہو اس میں ضرور تمہاری کوئی بات ہے، تم مجھ سے کچھ منگواؤ گی۔ مہنور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میری پیاری مورے، آپ کے علاوہ تو میرے کوئی سنتا ہی نہیں، ایک آپ ہی ہے جو میرے دل کی بات سمجھ آتی ہے۔ مورے نے پیار سے کہا، اچھا بولو کیا چاہیے؟ مورے، میری دوست نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے اور مما اجازت نہیں دے رہی۔ مورے نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کوئی بات نہیں، تم چلی جانا، کوئی تمہیں روک کر تو دکھائے۔ مہنور نے خوشی سے کہا، ہائے میری پیاری مورے، بہت اچھی ہیں آپ۔ مہنور اپنے کمرے میں گئی اور مشائم کو میسج کیا، کل آؤں گی۔ مشائم بھی بہت خوش ہو گئی۔ مشائم خوشی سے اچھلتی ہوئی نیچے آئی جہاں عائشہ اور وجاہت صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ مشائم نے خوشی سے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا، مما پاپا، میری دوست مینو کل آئے گی۔ جہاں مشائم خوشی سے اچھل رہی تھی، عائشہ خاتون نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی تمہاری دوست سے ملیں گے جس سے تم ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہو۔ وجاہت صاحب نے بھی کہا، ہاں بھائی، ہم بھی ملیں گے۔ تبھی جرار آیا اور سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مشائم نے کہا، بھائی کل میری وہ دوست آئے گی۔ جہاں جرار کو اس بات میں کچھ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے کچھ خاص نہیں کہا۔ صبح الارم کی آواز سے مہنور کی آنکھ کھلی۔ آج اتوار تھا اور آج ہی اسے مشائم کے گھر جانا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور واش روم کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی اور ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ غزال خاتون ابھی بھی مہنور سے ناراض تھی کہ اس کے منع کے باوجود مورے کو کیوں بتایا، لیکن مہنور کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب مورے نے جانے کو کہہ دیا تو کوئی نہیں روک سکتا۔ مہنور نے ناشتہ کیا اور اٹھ کر کمرے میں مزید تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ مہنور نے لیمے منہ پیلے رنگ کی فراک پہنی تھی اور بال باندھے ہوئے تھے۔ مہنور میک اپ نہیں کرتی تھی بلکہ اسے میک اپ سے چیر تھی۔ وہ ایک پٹھانی تھی اور پٹھان تو ہوتے ہی قدرتی طور پر خوبصورت ہیں۔ اس نے پیلا دوپٹہ اڑایا، اپنا موبائل لیا اور نیچے آ گئی۔ اس نے کہا، مورے داجی میں جا رہی ہوں، مما اور وفا تو مارکیٹ گئی ہیں، آپ انہیں بتا دیجیے گا۔ داجی اور مورے نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ مہنور ایک رکشے میں بیٹھی اور ایک ایڈریس دیا۔ حالانکہ ان کے گھر میں گاڑی تھی لیکن مہنور اس میں نہیں جا رہی تھی۔ دوسری طرف مشائم ابھی تک سو رہی تھی۔ عائشہ خاتون کمرے میں آئیں، بیٹا مشائم اٹھ جاؤ، آج تمہاری دوست بھی آ رہی ہے۔ یہ سن کر مشائم جلدی سے اٹھ گئی اور فریش ہونے چلی گئی۔ مہنور مشائم کے گھر پہنچی، رکشے والے کو پیسے دے کر اتری اور کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور مہنور اندر داخل ہو گئی۔ مشائم کو شاید کھڑکی سے پتہ چل گیا تھا۔ وہ اندر سے دوڑتی ہوئی باہر آئی، مہنور کو دیکھا اور بھاگ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ دونوں بہت اچھے سے ملی۔ مشائم مہنور کو اندر لے گئی۔ عائشہ خاتون کچن سے باہر آئی، مہنور نے انہیں سلام کیا۔ عائشہ بھی بہت اچھے سے ملی۔ مشائم مہنور کو لاؤنج میں لے گئی اور دونوں بیٹھ گئی۔ مشائم نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو واقعی بہت خوبصورت ہو۔ مہنور نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ دونوں دوستیں باتیں کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وجاہت صاحب اندر آئے۔ مہنور انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور ادب سے سلام کیا۔ وجاہت صاحب نے بھی پیار سے جواب دیا۔ عائشہ خاتون چائے لے آئے اور ساتھ میں بسکٹ، سنیکس وغیرہ بھی۔ مہنور نے چائے پی اور مشائم نے کہا، چلو میرے روم میں چلتے ہیں، اور دونوں دوستیں باتیں کرتی ہوئی مشائم کے روم میں چلی گئی۔ مہنور اور مشائم دونوں بیڈ پر بیٹھی تھی اور کمرے کی خوبصورتی پر بات کر رہی تھی۔ مہنور کمرے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واہ تمہارا روم تو بہت خوبصورت ہے، تمہارا ذوق بہت اچھا ہے۔ مشائم ہنستے ہوئے کہا، شکریہ، اور ویسے ایک غلطی سے کیے ہوئے میسج سے ہماری اتنی گہری دوستی ہو گئی، یہ سب کتنا دلچسپ ہے۔ مہنور مسکرا کر کہا، ہاں میں تو ایسے انجان نمبر پر جواب نہیں دیتی، شاید دوستی ہونی ہی تھی اس لیے جواب دے دیا۔ مشائم مہنور کی طرف جھک کر پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا، ویسے تم واقعی بہت خوبصورت ہو، جیسا میں نے سوچے تھا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ مہنور تم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ مہنور نے کہا، چلو نیچے چل کر باقی گھر بھی دیکھتے ہیں، مجھے تمہارا لاؤنج اور ڈیکوریشن بہت پسند آیا ہے۔ مشائم بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بس آ رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مہنور کمرے سے نکل گئی۔ مہنور دھیان سے گھر کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک کسی سے زور سے ٹکرا گئی۔ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ مہنور گرنے ہی والی تھی کہ اسی شخص نے کمر سے تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا۔
महानूर ने गुस्से में ऊपर देखे बगैर कहा, अब मेरी नाक तोड़ दी सालब ने। वो संभल कर खड़ी हुई और ऊपर देखा। महानूर ने देखा और दूसरी तरफ जरार ने भी देखा। जरार ने चौंक कर कहा, तुम? महानूर ने हैरत से कहा, आप? जरार ने अपनी रौबदार आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मशाइम कमरे से बाहर आई। उसने दोनों को एक साथ खड़े देखा तो खुशी से चीख पड़ी, हाय आप दोनों मिल गए। मशाइम ने फ़ौरन तारुफ करवाया, भाई ये मेरी दोस्त महानूर है और मीनू ये मेरे भाई जरार दुरानी है। ये सुनकर महानूर का मुंह खुले का खुला रह गया। यह खरूस मशाइम का भाई था। जरार ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, खामोशी से तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चला गया। महानूर ने मशाइम की तरफ देखा और कहा, यह खरूस तुम्हारा भाई है? मशाइम ने हैरत से पूछा, क्या तुम इससे पहले मिली हो? दोनों लाउंज में आ गई और महानूर ने सारी बात बताई कि कैसे उस दिन सड़क पर उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था और जरार ने कैसे उसकी तौहीन की थी। मशाइम सारी कहानी सुनकर हंसी जा रही थी। वो मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर बोली, हाँ हाँ भाई ऐसे ही हैं, मगर वो दिल के बुरे नहीं हैं। आयशा खातून ने खाना तैयार किया तो महानूर और मशाइम खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई। वजाहत साहब और आयशा खातून भी बैठ गए। महानूर अपनी खुशगवार बातों से सबको हंसा रही थी और वजाहत साहब और आयशा खातून को महानूर बहुत पसंद आ चुकी थी। आयशा खातून ने खाने के दौरान प्यार से पूछा, अच्छा बेटा फैमिली में कौन कौन है? महानूर अभी अपने ख़ानदान के बारे में बता ही रही थी कि उसके मोबाइल पर कॉल आई। महानूर ने मोबाइल देखा। वजाहत साहब ने कहा, बेटा अगर ज़रूरी कॉल है तो उठा लो। महानूर ने कॉल उठाई और कान से लगाया। हेलो मोरे, ज़बरदम सही दम। हेलो मोरे, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, बस ठीक है। महानूर ने खालिस पश्तो में बात की और कॉल बंद कर दी। उसने जैसे ही फ़ोन रखा उसने देखा कि आयशा खातून, वजाहत साहब, मशाइम और यहाँ तक कि जरार भी हैरत से उसे देख रहे थे। महानूर ने सबको देखा जो उसे यूं घूर रहे थे और पूछा, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? वजाहत साहब ने हैरत से पूछा, क्या तुमने अभी पश्तो में बात की? महानूर ने जवाब दिया, जी मेरी दादी मोरे की कॉल थी तो उन्हीं से बात कर रही थी। मशाइम ने खुशी से कहा, इसका मतलब है तुम पठान हो? महानूर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं पठानी हूँ। मशाइम, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? महानूर, हाँ तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया और तुमने पूछा नहीं। आयशा खातून, लेकिन तुम तो इतनी साफ उर्दू बोल रही थी कि हमें तो ज़रा भी पता नहीं चला। मशाइम, हाँ तुम्हारे साथ बात करते हुए मुझे भी ज़रा सा नहीं लगा कि तुम पठान हो। महानूर ने कहा, हाँ मैं पठानी हूँ। आयशा खातून ने प्यार से कहा, अच्छा इसलिए तुम इतनी खूबसूरत हो? महानूर ने कहा, आंटी जी आपकी मोहब्बत है इसलिए प्यारी लग रही हूँ। जरार अपना खाना खा रहा था, ना कोई बात कर रहा था, बस अपना खाने खाने में मगन था। मगर महानूर की पश्तों ने उसके अंदर की कुछ तो जज्बा ज़रूर पैदा किया था। महानूर ने अब शारत के मूड में आकर कहा, और मुरा अब मशाइम हमको बिरयानी तो दे। महानूर ने ये जुमला मजाकी पठान स्टाइल में कहा तो आयशा खातून, वजाहत साहब और मशाइम साहब हंसने लगे। खाने के बाद सब वहीं बैठे थे और महानूर की बातें सुन रहे थे। महानूर को ज़्यादा, ओ आंटी मैं तो भूल ही गई थी, आपने पूछा था ना कि फैमिली में कौन कौन है? महानूर ने बताया, मेरे दादा दादी हैं और मामा पापा हैं और चचा चाची हैं। उनके दो बच्चे हैं मेरे कज़न्स। एक कज़न का नाम अब्दुल्ला है और दूसरी का नाम मीनल है, लेकिन अब्दुल्ला बीमार है। आयशा खातून ने पूछा, क्या मतलब, कैसे बीमार? ये बताते हुए महानूर की आंखें नम हो गई। वो भी सिर्फ 6 साल का है और उसकी किडनी में पत्थर हैं। बचपन से बहुत ऑपरेशन कराए हैं लेकिन अभी भी ठीक नहीं है। वजाहत साहब और आयशा खातून को भी बहुत दुख हुआ। वजाहत साहब ने संजीदगी से कहा, अल्लाह बच्चे को जल्द सेहत याब करे और सेहत अता करे, आमीन। महानूर ने दुखी दिल से कहा। महानूर ने फ़ौरन माहौल बदला और कहा, आंटी अब मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना हो, अगर ज़्यादा देर की तो मामा मेरा कीमा बना देंगी। ये सुनकर वजाहत साहब, आयशा खातून और मशाइम हंसने लगे। आयशा खातून ने प्यार से कहा, हाँ बेटा जरार तुम्हें ले जाएगा। महानूर ने ये सुनकर जरार की तरफ देखा और जल्दी से कहा, नहीं आंटी मैं खुद ही चली जाऊंगी। वजाहत साहब ने फैसला सुनाया, नहीं बेटा जरार ले जाएगा। जरार, महानूर को उसके घर ले जाओ। जरार का बिल्कुल मूड नहीं था लेकिन वालिद के कहने पर उसने बगैर किसी बहस के कहा, जी पापा। आयशा खातून ने महानूर से कहा, बेटा तुम्हारे साथ यहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, यहाँ आती रहना। महानूर ने कहा, जी आंटी क्यों नहीं, लेकिन अब आप लोग अभी आएंगे हमारे घर, ठीक है? आयशा खातून ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं बेटा। जरार बाहर निकल चुका था और गाड़ी में बैठा इंतज़ार कर रहा था। महानूर ने वजाहत साहब से कहा, वैसे अंकल ये जो खरूस है ना, मेरा मतलब है आपका बेटा, ये आपका अपना ही बेटा है। आयशा और वजाहत हैरान होकर महानूर को देखने लगे। वजाहत साहब ने पूछा, क्यों? तभी बाहर से हान की आवाज़ आई। महानूर ने सबसे इजाज़त ली और मशाइम से गले मिलकर अलविदा कहा। जाते हुए महानूर ने कहा, अंकल ये सब मशाइम बता देगी।
مہنور باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھی اور جرار نے گاڑی روانہ کر دی۔ مہنور کے جانے کے بعد مشائم نے وجاہت صاحب اور عائشہ خاتون کو ساری بات بتائی کہ مہنور اور جرار کیسے ملے تھے اور سڑک پر کیا ہوا تھا۔ وجاہت اور عائشہ یہ سن کر ہنسنے لگے۔ عائشہ خاتون نے پیار سے کہا، بہت پیاری بچی تھی اور بہت پیاری باتیں کر رہی تھی۔ وجاہت صاحب نے کہا، جب دل صاف ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ گاڑی کے اندر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مہنور نے جرار کی طرف دیکھا اور ماحول کی سنجیدگی کو توڑتے ہوئے کہا، ویسے کتنی حیرت کی بات ہے نا؟ جرار نے بغیر دیکھے سرد لہجے میں کہا، کیا؟ مہنور نے کہا، یہی کہ میری اور مشائم کی دوستی کیسے ہوئی اور آپ خصوص مشائم کے بھائی ہیں۔ ویسے آنٹی انکل کتنے اچھے ہیں، پتہ نہیں آپ کس پر چلے گئے ہیں خلوص۔ اس بار بار خلوص کہنے پر جرار کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اسے شدید غصہ آیا اور اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ جرار نے مہنور کا بازو پکڑا اور سرد آواز میں کہا، اپنی زبان بند کرو سمجھی، بار بار مجھے خلوص کہہ مت کہو ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ مہنور کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں گہرائی تک گھس کر درد دیتے ہوئے محسوس ہوئی۔ مہنور کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب ڈر تھا۔ درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، چھچھوڑے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جرار کو اپنے دل میں تکلیف کا احساس سا ہوا۔ جرار نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ مہنور خود کو سمیٹ کر گاڑی کے دروازے سے لگ گئی۔ اسے پہلی بار جرار سے شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ جرار نے گاڑی دوبارہ چلائی۔ اب مہنور تمام راستے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور درد ابھی تک اس کے بازو میں محسوس ہو رہا تھا۔ مہنور کا گھر آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی تاکہ کوئی آنسو یا خوف نظر نہ آئے۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نیچے اتری اور غصے میں آ کر گاڑی کا دروازہ بہت زور سے بند کیا اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ جرار نے اس کے غصے بڑے رویے کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے اس نے جلدی سے دبا دیا۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی مہنور کی ڈر سے بڑی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں گھوم رہی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی روانہ کی۔ مہنور نے گھر جا کر سب کو سلام کیا اور سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اگرچہ اس کا دل ابھی بھی تھوڑا غمگین تھا لیکن وہ خود پر قابو رکھتی تھی اور مشائم کے خاندان کی تعریفیں کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ آنٹی انکل اور مشائم کتنے اچھے ہیں اور کتنے پیار محبت سے ملے ہیں۔ جرار گھر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور آفس کا کام شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کام میں مگن ہو گیا لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں مہنور کی وہ معصوم آنکھیں رہ گئی تھیں۔ جرار لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے دیکھا یہ اس کے کزن ہارون دورانی کی کال تھی۔ جرار نے کال اٹھائی۔ سلام دعا کے بعد ہارون نے اشارے سے کہا، ویسے یار کہاں اتنا مصروف ہو گئے، بندہ کسی کا حال چال پوچھ لے، تم تو بس اپنی محبوبہ کے ساتھ ہر وقت مصروف ہوتے ہو۔ ہارون جرار کے کام کو ہی اس کی محبوبہ کہہ کر چھیڑتا تھا۔ جرار نے مصنوعی بیزاری سے کہا، بکو کال کیوں کی؟ ہارون نے بھی مصنوعی غصے سے کہا، سالے تمیز سے بات کرو مجھ سے، بہنوئی ہوں تمہارا۔ جرار نے کہا، چپ کرو، عزت تمہیں سوٹ نہیں کرتی، اب بکو ورنہ کال بند کرتا ہوں۔ ہارون نے کہا، سالے کل میں آ رہا ہوں تو مجھے لینے ایئرپورٹ پر آ جانا، اور ہاں ماما پاپا کو پتہ نہ چلے، یہ سرپرائز ہے۔ جرار نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤں گا۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد دونوں نے کال بند کر دی۔ ہارون دورانی جرائم دورانی کا کزن تھا۔ دونوں کی عمریں تقریباً ہم عمر تھی، بس جرار 2 ماہ بڑا تھا۔ دونوں کی دوستی بھی بہت اچھی تھی۔ ہارون کے ماں باپ بچپن میں ہی ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ تب سے وجاہت صاحب اور عائشہ خاتون نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ ہارون بزنس کے کام سے ترکی گیا ہوا تھا۔ جرار اور ہارون دونوں مل کر فیملی کا بزنس سنبھال رہے تھے۔ ہارون کی بری آنکھیں تھیں، رنگت جرار کی طرح دودھ جیسی سفید، قد 6 فٹ اور وہ بھی سنجیدہ اور روب تھا، لیکن گھر میں وہ بہت ہی نرم اور پیار کرنے والا تھا، خلوص اور سڑا ہوا کریلا۔ مہنور اپنے کمرے میں آ چکی تھی اور وہ بھی بستر پر بیٹھی تھی کہ اس کے موبائل پر مشائم کی کال آ گئی۔ مشائم، ہیلو مینو، خیریت سے گھر پہنچ گئی تھی، سب ٹھیک ہے نا؟ مہنور کال ریسیو کرتے ہوئے پیار سے کہا، ہاں میشی، میں خیریت سے پہنچ گئی۔ مشائم کو مہنور کا میشی کہنا بہت اچھا لگا۔ مشائم مسکرا کر، واہ میشی، مجھے یہ نام بہت پسند آیا۔ مہنور نے کہا، میشی، یہ تمہارا بھائی مرچی کھاتا ہے کیا جو ہر وقت سڑا ہوا کریلا بنا رہتا ہے؟ مشائم حیران ہوئے، اور کیا کہا بھائی نے کچھ کہا؟ مہنور معصومیت سے کہا، ہائے پتہ ہے میشی، اس نے اتنی زور سے میرا بازو پکڑا تھا، مجھے لگا میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ مشائم کو مہنور کی یہ معصومیت سن کر اس پر پیار آیا۔ مشائم، مینو تم فکر نہ کرو، جب اگلی دفعہ گھر آؤ گی نا تو بھائی تم سے معافی مانگیں گے۔ میں ابھی بھائی کی خبر لیتی ہوں کہ کیسے میری اکلوتی دوست کے ساتھ ایسا کیا۔ مہنور یہ سن کر ہنسنے لگی۔ دونوں سہیلیوں نے پھر بہت دیر تک باتیں کی اور ہنسی مذاق کے بعد کال بند کر دی۔
جرار بھی لیپ ٹاپ پر کام میں مگن تھا، تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جرار نے دیکھا سامنے مشی کھڑی تھی۔ جرار: کیا ہوا مشی بچے، تم یہاں؟ مشی اندر آئی اور ناراضگی سے کہا: بھائی آپ نے میری دوست کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جرار نے چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے کہا: کیا کیا میں نے؟ مشی آنکھیں چھوٹی کر کے کہا: بھائی زیادہ معصوم مت بنے، آپ نے میری دوست مینو کا بازو زور سے پکڑا تھا۔ جرار: اس نے شکایت کی ہے میری؟ میشی آواز میں پیار تھا نہیں، وہ اتنی معصومیت سے بتا رہی تھی کہ مجھے تو اس پر بہت پیار آیا، اسے لگا کہ اس کا بازو ٹوٹ جائے گا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میشی اب حکم کے انداز میں بولی: جب وہ ہمارے گھر وہ دوبارہ آئے گی نا تو آپ اس سے معافی مانگیں گے۔ جرار نے اپنی بویں اچکا کر میشی کو گھورا: میں کیوں معافی مانگوں؟ میشی فوری دھمکی دیتے ہوئے کہا: بھائی اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ جرار اپنی بہن کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا اچھا مانگ لوں گا معافی، اب خوش؟ مشی سن کر سچ میں خوش ہو گئی اور زور سے مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ جرار نے دروازہ بند کیا، اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ اگلی صبح جرار معمول کے مطابق نیچے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آیا۔ وہ اور وجاہت صاحب اخبار پڑھ رہے تھے اور عائشہ خاتون کچن میں کام کر رہی تھی۔ جرار اپنا ناشتہ کر رہا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ عائشہ خاتون کچن سے آواز دیتے ہوئے کہا: بیٹا تمہارا آج کوئی ضروری آؤٹ آف سٹی کام ہے کیا؟ جرار: جی مما، بس ایک ضروری میٹنگ ہے جس کے لیے جانا پڑے گا۔ جرار نے ناشتہ ختم کیا اور اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ جرار: میں اب نکلتا ہوں، اب دونوں اپنا خیال رکھیے گا۔ عائشہ خاتون: ٹھیک ہے بیٹا، احتیاط سے جانا۔ جرار نے سر ہلا کر اجازت لی اور چپ چاپ گھر سے نکل کر اپنی گاڑی لے کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جرار نے گاڑی پارکنگ میں روکی، اس نے نیچے اتر کر اپنے کزن ہارون کا انتظار کیا۔ جرار کا چہرہ بے حسی کا شکار تھا، مگر اندر ہی اندر وہ ہارون سے ملنے کو بے چین تھا۔ کچھ دیر بعد ہارون سوٹ کیس کے ساتھ باہر آتا دکھائی دیا، اس کے چہرے پر ایک چمکدار مسکراہٹ تھی۔ ہارون نے جرار کو دیکھا اور زور سے آواز دی: سالے! جرار کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے اس نے فوراً دبا دیا، وہ آگے بڑھا۔ ہارون نے خوش دلی سے جرار کو زور سے گلے لگا لیا۔ ہارون جا، تم ہمیشہ ایسے ہی خڑوس رہتے ہو یا میرا انتظار کر رہے تھے؟ جرار خود کو سنبھالتے ہوئے کہا: تم پہنچے یا نہیں اس کی فکر تھی، چلو جلدی چلو۔ ہارون ہنستے ہوئے کہا: اچھا اچھا، میں جانتا ہوں میرا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے، جرار نے گاڑی روانہ کی۔ ہارون: بزنس ٹرپ کیسا رہا جرار، سب ٹھیک ٹھاک؟ جرار: ٹھیک، سب ٹھیک ہے، تم اپنا بتاؤ، ترکی میں کیا نیا دیکھا؟ ہارون: نیا تو کیا دیکھا، بس وہی کام اور میٹنگز۔ ویسے یہ تمہارا سنجیدہ مزاج کم نہیں ہوا، تمہیں تو ایک بریک کی ضرورت ہے۔ جرار نے اس کی طرف دیکھا: میرا بریک میرا کام ہے، تم اس کی فضولیت کی بات مت کرو جو تم کرتے ہو۔ ہارون مذاق کرتے ہوئے کہا: ارے بھائی، مجھے میری نازنین کی یاد آ رہی تھی، تمہاری طرح صرف کاغذوں سے محبت نہیں ہے مجھے۔ جرار نے کچھ دیر خاموشی رکھی، پھر دھیمے سے کہا: اب تم آ گئے ہو تو ہم سب مل کر کام دیکھیں گے، تب تک آرام کرو۔ ہارون نے مسکرا کر سر ہلایا، اس نے سمجھ لیا تھا کہ جرار پریشان ہے، لیکن اس کی وجہ وہ نہیں بتائے گا۔ اور اس طرح دونوں کزن گھر کی طرف روانہ ہوئے، جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور فکر تھی۔ جرار اور ہارون کی گاڑی آخرکار گھر کے پورچ میں رکی۔ جرار نے گاڑی سے اتر کر ہارون کا سامان نکالا، دونوں کزن ساتھ ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھے۔ اندر وجاہت صاحب صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اور عائشہ خاتون ان کے پاس بیٹھی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہارون آ چکا ہے۔ ہارون نے دروازے پر رک کر جرار کی طرف دیکھا اور مسکرا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہارون خوش دلی سے آواز لگاتے ہوئے کہا: ماما پاپا دیکھو تو کون آیا ہے؟ عائشہ خاتون اور وجاہت صاحب دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ہارون کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ عائشہ خاتون ایک دم حیرت سے بولی: ہارون میرا بیٹا، تم؟ وجاہت صاحب اسی حیرت میں اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر کہا: ارے تم کب آئے، تم نے تو بتایا ہی نہیں۔ ہارون ہنس پڑا، اس نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے عائشہ خاتون کو زور سے گلے لگا لیا۔ ہارون: سرپرائز میرا دل نہیں لگ رہا تھا، سوچا اب سب کو حیران کر دوں، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ عائشہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے ہارون کا ماتھا چوما۔ عائشہ خاتون: میرا بیٹا، بہت بہت اچھا لگا، میرا دل خوش کر دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وجاہت صاحب نے بھی ہارون کو بہت پیار سے گلے لگایا۔ وجاہت صاحب: جب سے تم سے گئے تھے نا، گھر سونا لگ رہا تھا، اب جا کر ہمیں چین آیا۔ ہارون ہنستے ہوئے کہا: میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا۔ عائشہ خاتون: چلو اب تم دونوں آرام کرو، میں تمہارے لیے اچھا سا کھانا بنواتی ہوں۔ عائشہ خاتون اور وجاہت صاحب ابھی ہارون سے بات کر رہے تھے، جبھی تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے مشی اچھل کر آ رہی تھی۔ مشی نے ہارون کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، اس کے چہرے پر حیرانی تھی کیونکہ ہارون کے آنے کا ذکر تو کسی نے نہیں کیا تھا۔
لیکن جلدی سے خود کو سنبھالا اور تیزی سے سلام کیا۔ میشی، السلام علیکم ہارون بھائی۔ ہارون تو میشی کو دیکھ کر جیسے سب کچھ بھول گیا۔ وہ سلام تو کہہ گیا لیکن میشی کا بھائی کہنا ہارون کے دل کو اچھا نہیں لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی اسے اس کی ہوش ٹھکانے لگا دے، لیکن بعد میں سزا دینے کا سوچا۔ ہارون نے جلدی سے کہا میں روم میں جا رہا ہوں فریش ہونے کے لیے۔ ہارون تیزی سے اپنے کمرے کی طرف نکل گیا۔ جاری ہے۔